بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق للمظفر الصدوم کا سبق نمبر 102 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے اس قیاس کو جو کہ حملیہ اور متصلہ سے مل کر بنتی ہے۔ اب تک ہم نے تقریباً 5 ابواب میں سے 3 ابواب کے حوالے سے گفتگو کی، اور ہم نے اس میں 2 متصلات کو، 2 منفصلات کو، ایک متصلہ اور ایک منفصلہ کو بیان کر دیا۔ آج جو ہے وہ چوتھے باب کو بیان کرنے جا رہے ہیں، جو کہ اس بارے میں کہ ایسی قیاس اقترانی شرطی کہ جس کا ایک مقدمہ قضیہ حملیہ ہو اور اس کا دوسرا مقدمہ قضیہ متصلہ ہو۔ البتہ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صغریٰ حملیہ اور کبریٰ متصل ہوتا ہے، اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے کہ صغریٰ متصلہ ہوتا ہے اور جو کبریٰ ہوتا ہے وہ حملیہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں دونوں صورتیں ممکن ہے، یعنی جو صغریٰ ہے وہ حملیہ بھی ہو سکتا ہے، صغریٰ متصلہ بھی ہو سکتا ہے، کبریٰ متصلہ بھی ہو سکتا ہے اور کبریٰ حملیہ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ فرماتے ہیں اس میں باقی اقسام کی مانند 3 صورتیں یعنی تام اور غیر تام متصور نہیں ہے کہ ایک میں حد وسط جزء تام ہو، دوسرے میں کہتے ہیں کہ دونوں میں غیر تام ہو، اور تیسرے میں کہتے ہیں کہ ایک تام ہو اور دوسرے میں غیر تام ہو۔ مطلب ان 3 صورتوں میں سے فقط تیسری ہماری مراد ہے کہ جہاں پہ ایک میں تام ہو اور دوسری میں غیر تام ہو، مطلب پہلی 2 صورتیں یہاں ہماری مراد نہیں ہیں۔ وہ کس طرح؟ مطلب اس طرح کہ ہمارے پاس جو ایک قضیہ ہوگا قضیہ حملیہ، اس کے اندر حد وسط جو ہے وہ تام ہوگی، اور جو دوسرا قضیہ شرطیہ ہے اس میں حد وسط غیر تام ہوگی۔ آپ کو انشاءاللہ بات یاد ہوگی کہ ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ جہاں پہ وہاں پہ تمہاری گفتگو نہیں ہوگی، لیکن جہاں پہ ایک قضیہ حملیہ اور دوسرا قضیہ شرطیہ ہو، وہاں پہ فرماتے ہیں ایک جز جو ہے وہ تام ہوگا اور دوسرا جز غیر تام ہوگا۔ جو حملیہ والا ہوگا اس میں جزء تام ہوگا، اور جو شرطیہ والا ہوگا اس میں جزء غیر تام ہوگا۔ دلیل وجہ فرماتے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ جو جزء حملیہ ہے، چاہے وہ موضوع ہو یا محمول ہو، جس میں حد وسط آ رہی ہے، موضوع میں آ رہی ہے یا پھر محمول میں آ رہی ہے، مطلب جو حملیہ کا جز ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، لیکن جو شرطیہ کا جز ہوتا ہے فرماتے ہیں وہ حقیقت میں ایک قضیہ حملیہ ہوتا ہے۔ یعنی حملیہ کا جز مفرد ہوتا ہے اور شرطیہ کا جز قضیہ ہوتا ہے۔ مطلب پس ممکن نہیں ہے کہ دونوں میں حد وسط جزء تام ہو برابر طور پہ، ایک مفرد ہے دوسرا قضیہ، یا دونوں میں جز غیر تام ہو برابر طور پہ۔ فرماتے ہیں نہ دونوں میں برابر طور پہ جزء تام ہو سکتا ہے، نہ دونوں میں برابر طور پہ جزء غیر تام ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک قضیہ ایک مفرد کے ساتھ اتحاد نہیں رکھتا۔ قضیہ اور چیز ہوتی ہے، مفرد اور چیز ہوتی ہے۔ مفردات مل کر قضیہ بنتے ہیں، تو قضیے کے اجزاء میں مفردات شامل ہے، مطلب دونوں پر ایک جیسا حکم نہیں ہوگا، دونوں کو ایک لاٹھی سے ہانکا نہیں جائے گا، بس پھر دونوں کا حکم بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ جہاں پر مفرد ہوگا مطلب وہاں پر جزء تام ہوگا، جہاں پہ قضیہ ہوگا وہاں پہ جزء غیر تام ہوگا۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ یہ والی قیاس اقترانی شرطی کہ جس کا ایک مقدمہ حملیہ اور دوسرا مقدمہ متصلہ ہے، اس میں فرماتے ہیں اشکال اربع کے لحاظ سے 4 قسمیں بن سکتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ مطلب اس لیے کہ شرطیہ متصلہ 2 صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ ہم نے کہا نا کہ ایک متصلہ ہے اور دوسرا حملیہ ہے، مطلب جو قضیہ متصلہ ہے یا تو وہ قیاس کا صغریٰ بنے گا یا وہ قیاس کا کبریٰ بنے گا، 2 صورتیں یہ بن جائیں گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں حد اوسط میں بھی 2 صورتیں ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے حد اوسط جو ہے وہ قضیہ متصلہ کے اندر مقدم کا جز بن رہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تالی کا جز بن رہی ہو، تو پس 2 ضرب 2 ہمارے پاس کلی طور پر 4 صورتیں بن جائیں گی۔ البتہ فرماتے ہیں ان 4 قسموں میں سے 2 قسمیں ایسی ہیں جو طبیعت کے قریب شمار ہوتی ہے۔ کون سی والی؟ مطلب جہاں پہ جو شرطیہ متصلہ چاہے وہ صغریٰ میں ہو چاہے وہ کبریٰ میں ہو، البتہ وہ تالی کا جز بن رہا۔ فرماتے ہیں جہاں پہ تالی کا جز بن رہا ہو، چونکہ تالی میں حد وسط کا آنا طبیعت کے زیادہ قریب شمار ہوتا ہے، فرماتے ہیں اس بنا پر یہ والی ضربیں جو ہے وہ کیا ہوں گی؟ طبیعت کے قریب شمار ہوں گی، زیادہ منتج ہوں گی، البتہ باقی جو ہوں گی وہ بعید از طبیعت شمار ہوں گی۔ مصنف فرماتے ہیں اس قیاس سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اسے اشکال اربعہ میں سے کسی ایک شکل میں تبدیل کرنا ہوگا، پس یہ طریقہ 2 مراحل میں ہوگا کہ جس سے ہمارا مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ کون کون سے 2 مراحل ہیں؟ مطلب سب سے پہلے بیان کرتے ہیں پہلے مرحلے کو۔ پہلے مرحلے میں ہم کیا کریں گے کہ قضیہ حملیہ کو متصلہ کے اس مقدم یا تالی سے ملائیں گے کہ جس میں حد وسط کا جز غیر تام کے طور پہ تکرار ہو۔ دیکھیں ہمارے سامنے ایک قضیہ حملیہ ہے، قضیہ حملیہ میں کیا ہے؟ ایک موضوع اور محمول ہے، یہ ایک سائڈ پہ ہوگا۔ دوسری جانب سے ہمارے پاس ہے قضیہ متصلہ، اس میں ایک مقدم ہے اور دوسرا تالی۔ مطلب جو ہمارے پاس قضیہ حملیہ ہے، چونکہ ہم نے کہا تھا کہ جو قضیہ شرطیہ ہے وہ 2 حملیہ سے مل کر بنتا ہے، مقدم الگ حملیہ ہوگا، تالی اس کا الگ حملیہ ہوگا۔
تو فرماتے ہیں جو ہمارا اصل حملیہ ہوگا اس کو ہم مقدم یا تالی کسی ایک کے ساتھ ملائیں گے. کسی ایک کے ساتھ کیوں ملائیں گے؟ مطلب وہاں پہ ہم حد وسط کو دیکھیں گے. اگر حد وسط مقدم میں ہوگی تو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے, اگر تالی میں ہوگی تو اس کے ساتھ ملائیں گے. مطلب اس کو مقدم یا تالی کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارے پاس قیاس اقترانی حملی تشکیل پا جائے گی. ہمارا صغرا بھی حملیہ ہوگا اور ہمارا کبرا بھی حملیہ ہوگا. تو فرماتے ہیں یقینی طور پر اس کا نتیجہ بھی حملیہ ہوگا. یہ آ جائے گا پہلا مرحلہ کہ ہم کیا کریں گے, قضیہ متصلہ کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. جس میں حد وسط ہوگی اس کو اٹھائیں گے بطور حملیہ کے, اصل حملیہ کے ساتھ ملا کر ہم کیا کر لیں گے, نتیجہ حاصل کر لیں گے. اب فرماتے یہ جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا, اب آ جائے گا دوسرا مرحلہ. اس میں ہم کیا کریں گے, اس نتیجہ کو شرطیہ متصلہ کی دوسری طرف سے ملائیں گے کہ جس میں جزء مشترک نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر تالی میں جزء مشترک تھا تو تالی کو ہم نے پہلے ملا لیا تو پیچھے بچ جائے گا مقدم. فرماتے ہیں مقدم کے اندر حد وسط نہیں ہوگی, ہم مقدم کے ساتھ ملا دیں گے. اگر مثال کے طور پہ مقدم کے اندر حد وسط تھی, مطلب تالی کے اندر موجود نہیں تھی, تو جو تالی پیچھے بچی تھی اس کو ہم کیا کر دیں گے, اس نتیجے کے ساتھ ملا دیں گے. مطلب اس نتیجے کے ساتھ ملانے کی صورت میں جو نتیجہ ہمیں حاصل ہوگا وہ بعینی وہی ہوگا جو ہم متصلہ اور حملیہ کی قیاس سے پہلے حاصل کر چکے تھے. مطلب اس کو ہم مزید جو ہے وہ اس مثال کے ذریعے آپ کے لیے واضح کرتے ہیں. مثال کیا ہے, کلما کان المعدن ذهبا کان نادرا, کہ جب بھی معدن جو ہے وہ سونا ہوگا تو وہ نایاب ہوگا, وہ کمیاب ہوگا. فرماتے ہو جائے گا صغرا جو کہ ہمارا ہے متصلہ کی صورت میں. اور کلو نادر ثمین, اور جو بھی نایاب ہوتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ ہو جائے گا کبرا. پاس ہمارے پاس نتیجہ آ جائے گا فکلما کان المعدن ذهبا کان ثمینا, جب بھی معدن سونے کی صورت میں ہوگا تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی. یہ ہمارے پاس نتیجے کی صورت میں آ جائے گا. اب تھوڑا سا آپ یہاں پہ اگر غور کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہاں پہ جو صغرا ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے, قضیہ متصلہ ہے, اور جو ہمارے پاس کبرا ہے وہ قضیہ حملیہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ صغرا وہ ہے کہ جس میں حد وسط کا جزء غیر تام ہے, پس اس سے جو نتیجہ حاصل کیا پھر اس حاصل شدہ نتیجے کو ہم نے دوسرے متصلہ کے دوسرے حصے کے ساتھ ملا دیا کہ جس کا مقدم متصلہ اول کا مقدم تھا, پس ہمارا مطلوب حاصل ہو جائے گا. غور کیجیے گا, مطلب ہمارے پاس آ جائے گا کلما کان المعدن ذهبا کان نادرا. مطلب یہ کہ قضیہ متصلہ ہے, اس میں حقیقت میں 2 حملیاں ہیں, ایک ہے المعدن ذهب اور دوسرا کیا ہے الذهب نادر, یعنی الذهب نادر ایک ہو جائے گا اور دوسرا جائے گا المعدن ذهب. فرماتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ حد وسط کس کے اندر ہے, مطلب حد وسط ہے الذهب نادر, جو تالی ہے اس کے اندر ہمارے پاس حد وسط ہے. فرماتے ہیں یہ تالی والا قضیہ حملیہ اٹھائیں گے, اس کو اصل قضیہ حملیہ کے ساتھ ملا دیں گے, اور جب اصل قضیہ کے ساتھ ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا الذهب نادر وکل نادر ثمین. سونا نایاب ہوتا ہے اور ہر نایاب چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ مہنگی ہوتی ہے, اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. مطلب تو نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا الذهب ثمین. ذهب کیا ہے, ثمین ہے, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. مطلب یہ جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا الذهب ثمین, اس کو ہم کیا کریں گے, اس کو مقدم کے ساتھ ملا دیں کہ جس میں حد وسط موجود نہیں تھی. نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا کلما کان المعدن ذهبا کانا ثمینا. فرماتے یہ نتیجہ ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا جس کو ہم یہاں پر بیان کرنا چاہ رہے ہیں. فرماتے یہ تو کہ پہلی مثال. دوسری مثال کیا ہے, لا احد من الاحرار بذلیل, جو بھی احرار ہوگا, جو بھی آزاد ہوگا, فرماتے وہ ذلیل نہیں ہوگا. یہ ہو جائے گا ہمارے پاس صغرا. اور کبرا کیا ہے, وکلما کانت الحکومت ظالمتا فکل موجود فی البلد ذلیل, کہ جب بھی حکومت ظالم ہوگی تو شہر میں جو بھی موجود ہوگا وہ ذلیل ہوگا, وہ ذلت کی زندگی گزار رہا ہوگا. فرماتے دونوں کو ملائیں تو ہمارے پاس نتیجہ کیا آ جائے گا, کلما کانت الحکومت ظالمتا فلا احد من الاحرار بموجود فی البلد, جب بھی حکومت ظالم ہوگی مطلب کوئی بھی احرار جو ہے وہ شہر کے اندر موجود نہیں ہوگا. یہ ہمارے پاس نتیجہ آ جائے گا. مطلب یہاں پر ہم نے وہی کام کیا جو کہ ہم نے اوپر والے قضیہ میں کیا تھا. اب تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ والا جو قضیہ ہمارے پاس آ رہا ہے کیا متصلہ ہے, اور پہلے والا قضیہ کیا حملیہ ہے. کلما کانت الحکومت ظالمہ, یعنی الحکومت ظالمۃ, یہ ہو جائے گا ہمارے پاس ایک حملیہ. اور دوسرا کیا ہے کلو موجود فی البلد ذلیل, یہ ہو جائے گا دوسرا. فرماتے یہاں پہ دیکھیں تو کلو موجود فی البلد ذلیل, فرماتے یہ قضیہ حملیہ, اس میں حد وسط موجود ہے, اس کو اٹھائیں گے اور اس کو اصل جو ہمارے پاس حملیہ اس کے ساتھ ملا دیں گے. یعنی کیا ہو جائے گا لا احد من الاحرار بذلیل, یہ ہو جائے گا صغرا. اور کبرا کیا ہو جائے گا وکل موجود فی البلد ذلیل. مطلب یہاں پر ہمارے پاس شکل ثانی کی صورت آ جائے. کیوں, اس لیے کہ ذلیل جو حد وسط ہے وہ محمول میں آ رہا ہے. مطلب پاس یہاں پہ نتیجہ کیا حاصل کریں گے, نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا فلا احد من الاحرار بموجود فی البلد. یہ ہمارے پاس نتیجہ آ جائے گا. مطلب یہ جو نتیجہ ہے اس کو ہم کیا کریں گے, اس کو اصل مقدم کے ساتھ ملائیں گے جس میں حد وسط موجود نہیں تھی. تو کیا نتیجہ آ جائے گا کلما کانت الحکومت ظالمہ فلا احد من الاحرار بموجود فی البلد. فرماتے ہیں یہ
ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ الرابع المؤلف من الحملیت والمتصلہ، مطلب چوتھی قسم جو ہے وہ قیاس اقترانی شرطی کی وہ والی قیاس ہے کہ جو حملیہ اور متصلہ سے مل کر بنے۔ اصناف اس کی اقسام کون سی ہے؟ مطلب یجب فی ھذا النوع ان یکون الاشتراک فی جزء تام من الحملیت غیر تام من المتصلہ، فرماتے ہیں کہ اس نوع میں واجب ہے کہ اشتراک ہو اس قضیہ حملیہ کا جس میں جزء تام ہو اور وہ والا متصلہ جس میں جزء غیر تام ہو، کما تقدمت الاشارۃ الیہ، جیسا کہ اس بات کی جانب اشارہ ہم ابتدا میں جو ہماری تمہیدی گفتگو تھی جہاں پہ ہم نے تمام اقسام کو بطور خلاصہ بیان کیا تھا، فرماتے ہیں یہاں پہ اس بات کو ہم بیان کر چکے تھے کہ جہاں پہ ایک قضیہ حملیہ ہو اور دوسرا شرطیہ ہو تو جو حملیہ ہوگا اس میں حد وسط تام ہوگی، جو شرطیہ ہوگا اس میں حد وسط غیر تام ہوگی۔ فرماتے ہیں گویا کہ فلاح قسم واحد، مطلب یہاں پر تین قسمیں نہیں ہوگی کہ دونوں میں حد وسط تام ہو دونوں میں حد وسط غیر تام ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں قسمیں یہاں سے خارج ہو جائیں گی، فقط یہ قسم باقی بچ جائے گی جہاں پہ حملیہ میں تام اور شرطیہ میں غیر تام ہوگی۔ لأن، وجہ کیا اس کی دلیل کیا ہے؟ مطلب اس لیے کہ لأن جزء الحملیت مفرد و جزء الشرطیت قویۃ بالاصل، اس لیے کہ جو حملیہ کا جزء ہے وہ مفرد ہے، موضوع ہے یا محمول ہے، فرماتے ہیں وہ مفرد ہے، لیکن جو جزئیہ کا شرط ہے وہ مفرد نہیں ہے بلکہ وہ قضیہ مفردات سے مل کر بنا ہے۔ مطلب ایک ہمارے پاس مفرد ہے دوسرا ہمارے پاس قضیہ، دونوں کو ایک لاٹھی سے ہم ہانک نہیں سکتے۔ فلا یصح فرض ان یکون الجزء المشترک تاما فیہما ولا غیر تام فیہما، مطلب بس یہاں پہ اس بات کو فرض کرنا صحیح نہیں ہے کہ جو حد وسط ہے یا دونوں کے دونوں میں ہی تام ہو یا دونوں کے دونوں میں ہی غیر تام ہو، فرماتے ہیں ممکن ہے ایک مفرد ہے اور دوسرا قضیہ، دونوں کے احکام الگ ہیں، دونوں پہ الگ الگ قوانین لاگو ہوتے ہیں، وہذا واضح۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَلِهَذَا النَّوْعِ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ، فرماتے ہیں اس نوع کے ہمارے پاس چار قسمیں ہیں۔ وہ کس طرح بنیں گی چار قسمیں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمُتَّصِلَةَ إِمَّا صُغْرَىٰ أَوْ كُبْرَىٰ، اس لیے کہ جو قضیہ متصلہ یا وہ صغرا ہوگا یا کبرا ہوگا۔ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ فَالشِّرْكَةُ إِمَّا فِي مُقَدَّمِ الْمُتَّصِلَةِ أَوْ فِي تَالِيهَا، مطلب پاس دونوں صورتوں میں یا تو یہاں پہ جو حد وسط کی شرکت آ رہی ہے یا وہ حد وسط متصلہ کے مقدم میں ہوگی یا وہ متصلہ کی تالی میں ہوگی، تو دو ضرب دو فہاز اربع، ہمارے پاس چار صورتیں آ جائے گی۔ والقریب منها الى الطبع صنفان، مطلب ان چار میں سے دو صنفیں دو قسمیں ایسی ہیں جو کہ طبیعت کے قریب شمار ہوتی ہیں۔ کون سی والی ہیں؟ وہما ما کانت شرکت فیہما فی تال المتصلہ، مطلب وہ والی جہاں پہ حد وسط جو ہے وہ تالی کا جز بن رہا ہو، مقدم کا جز نہ بن رہا ہو۔ اب فرق نہیں ہے چاہے وہ متصلہ جو ہے وہ صغرا میں ہو یا کبرا میں، فرماتے دونوں صورتیں یہاں پر آ جائیں گی۔ جہاں پر بھی حد وسط جو ہے وہ تالی کا جز بن رہی ہو، مقدم کا جز نہ بن رہی، فرماتے ہیں وہ طبیعت کے قریب شمار ہوتی ہے۔ یہ بات آ جائے گی اس کی اصناف کے بارے میں۔ طریقہ تو اخذ نتیجہ، مطلب اس نتیجہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَلِأَخْذِ النَّتِيجَةِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ نَتَّبِعُ مَا يَلِي، فرماتے ہیں کہ ان تمام یعنی چار کی چار صورتوں سے نتیجہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ جو کہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ہماری یہاں پہ گفتگو دو مراحل میں ہوگی کہ ہم دو مراحل سے یہاں پہ نتیجہ حاصل کریں گے۔ الاول، پہلا مرحلہ کیا ہے؟ ان نقارن الحملیۃ مع طرف المتصلۃ التي وقعت فیہ الشرکہ، ہم کیا کریں گے؟ قضیہ حملیہ کو اس متصلہ کے ساتھ ملائیں گے کہ جس میں شرکت واقع، جس میں حد وسط موجود ہے۔ فرماتے ہیں جس جز کے اندر اگر مقدم ہے تو مقدم کو اٹھا لیں گے، اگر تالی کے اندر حد وسط ہے تو تالی کو اٹھا لیں گے۔ فرماتے ہیں جس متصلہ کے اندر حد وسط ہوگی اس کو اٹھائیں گے، اس قضیہ حملیہ کو اصل قضیہ حملیہ کے ساتھ ملا دیں گے۔ فنؤلف منہما قیاسا حملیا من احد الاشکال الاربع، مطلب اشکال اربع میں سے کسی ایک شکل میں اس کو ترتیب دے دیں گے، البتہ حاویا علی شروط شکل، جو اس شکل کی شرائط ہوں گی ان کو وہاں پہ مد نظر رکھا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کیوں؟ لینتج قضیۃ حملیہ، تاکہ دو حملیہ کو ملا کر نتیجہ بھی حملیہ کی صورت میں ہی حاصل کر لیا جائے۔ یہ آ جائے گا پہلا مرحلہ۔ الثانی، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ناخذ نتیجۃ التالیف السابق، مطلب یہ جو ہم نے دو حملیہ کو ملا کر نتیجہ حاصل کیا قضیہ حملیہ کی صورت میں، اس نتیجے کو اٹھائیں گے، فرماتے ہیں اور اس کو کیا کریں گے؟ اس کو پھر ہم آگے بیان کریں۔ فرماتے ہیں ناخذ نتیجۃ التالیف السابق وہی الحملیۃ الناتجہ، مطلب جو ہمارے پاس قضیہ حملیہ نتیجے کے طور پہ اس کو ہم اٹھائیں گے اور اس کو کیا کریں گے؟ فنجعلها مع طرف المتصلۃ الآخر الخالی من الاشتراک، اور اس کو قضیے کی دوسری طرف کے
ساتھ ملا دیں گے کہ جس میں اشتراک موجود نہیں ہوگا، یعنی جس میں حد وسط موجود نہیں ہوگی اس دوسرے، اگر مقدم ہے تو مقدم کے ساتھ، اگر تالی ہے تو تالی کے ساتھ، دونوں کو آپس میں ملائیں گے۔ لنؤلف منہما النتیجۃ متصلۃ احد طرفیہا نفس طرف المتصلۃ الخالی من الاشتراک، تاکہ فرماتے ہیں یہاں پہ بطور متصلہ کے نتیجہ حاصل کرے۔ کون سا متصلہ؟ کہ احد طرفیہا نفس طرف المتصلۃ الخالی من الاشتراک، فرماتے ہیں کہ جن میں سے ایک ہی طرف ایسی ہوگی کہ جہاں پہ اصلا حد وسط ہی موجود نہیں ہوگی۔ اب اس میں فرق نہیں ہے چاہے وہ مقدم ہو یا پھر تالی ہو۔ فیجعل ایضا مقدما او تالیا، مقدم ہوگا تو مقدم کی جگہ پہ لے آئیں گے، تالی ہوگا تو تالی کی جگہ پہ اس کو قرار دے دیں گے۔ والطرف الثانی الحملیہ، اور جو ہم نے پہلے مرحلے کی صورت میں نتیجہ حاصل کیا تھا اس کو طرف ثانی قرار دے کے ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ آپس میں ملا دیں گے، تو ہمیں وہی نتیجہ حاصل ہو جائے گا جو کہ ہم یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہے تھے۔ مثال وہ فرماتے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ کلما کان المعدن ذهبا کانا نادرا، کہ جب بھی معدن ذهب ہوگا تو وہ نادر ہوگا، اور کلو نادر سمیر، ہر نادر کیا ہے؟ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو نتیجہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ کلما کان المعدن ذهبا کانا ثمینا، جب بھی معدن سونا ہوگا تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ فرماتے قد الفنا قیاسا حملیا من طال المتصلۃ و نفس الحملیہ، فرماتے ہیں ہم نے یہاں پہ ایک قیاس تشکیل دینے کس طرح سے کہ ہم متصلہ کے تالی کو اٹھا کے جو کہ حقیقت میں قضیہ حملیہ ہے اس کو اصل قضیہ حملیہ کے ساتھ ملا دیں گے، تو انتجا من الشکل الاول، تو فرماتے ہیں شکل اول کی صورت میں قضیہ حملیہ کا نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ کیا؟ کان المعدن ثمینا، کہ معدن جو ہے وہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ مہنگی ہوتی ہے۔ مطلب یہ جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا، ثم جعلنا هذه النتیجۃ تالیا للنتیجۃ المتصلۃ مقدمها مقدم المتصلۃ الاولى، مطلب اس نتیجے کو اٹھائیں گے اور اس کو اس نتیجے کے لیے تالی قرار دے دیں گے جو کہ حقیقت میں قضیہ متصلہ کا مقدم تھا، کہ جس میں حد وسط موجود نہیں تھی، اس کے لیے ہم اس کو تالی قرار دے دیں گے۔ وَهُوَ طَرَفُهُ الَّذِي لَمْ تَقَعْ فِيهِ الشِّرْكَةُ، فرماتے ہیں یہ وہ والی طرف ہے کہ جس میں حد وسط موجود نہیں تھی۔ یہ ہوگی پہلی مثال۔ دوسری مثال کیا ہے؟ لا احد من الاحرار، بذلیل کے جو آزاد ہوتا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ وَكُلَّمَا كَانَتِ الْحُكُومَةُ ظَالِمًا فَكُلُّ مَوْجُودٍ فِي الْبَلَدِ، ذلیل فرماتے ہیں جو کبرا نتیجہ آ جائے گا كُلَّمَا كَانَتِ الْحُكُومَةُ ظَالِمًا فَلَا أَحَدٌ مِنَ الْأَحْرَارِ بِمَوْجُودٍ فِي الْبَلَدِ، مطلب یہاں پر اوپر والی مثال کی طرح ہم کام کریں گے۔ فَقَدْ أَلَّفْنَا قِيَاسًا حَمَلِيًّا مِنَ الْحَمَلِيَّةِ وَتَالٍ مُتَّصِلَةٍ، مطلب جو ہمارے پاس قضیہ متصلہ ہے اس کی تالی کو اٹھائیں گے، کلو موجود فی البلد ذلیل، اس کو اٹھائیں گے، اور مطلب اور اصل قضیہ کو اٹھائیں گے جو اصل قضیہ حملیہ تھا، دونوں کو آپس میں ملا کر ہم کیا کریں گے؟ انتجا من الشکل ثانی، شکل ثانی کی صورت میں نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ لا احد من الاحرار بموجود فی البلد، فرماتے ہیں ہمارے پاس نتیجہ آ جائے گا جعلنا هذه النتیجۃ تالیا لمتصلۃ مقدمها مقدم المتصلۃ فی الاصل، مطلب اس نتیجے کو ہم تالی قرار دے دیں گے اس قضیہ متصلہ کے لیے کہ جس کا مقدم جو ہے وہ قضیہ متصلہ کا مقدم ہوگا۔ کون سا والا؟ کلما کانت الحکومت ظالمہ، اس کو مقدم بنا دیں گے، اور یہ جو ہم نے نتیجہ حاصل کیا تھا لا احد من الاحرار بموجود فی البلد، اس کو ہم اس کا تالی بنا دیں گے۔ وہو طرف الذی لم تقع فی شرکا، فرماتے مقدم سے مراد ہماری وہ والی طرف ہے کہ جس میں حد وسط موجود نہیں تھی، بس فرماتے اسے جو ہمیں نتیجہ حاصل ہوگا وہی ہوگا جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ چوتھا باب اس قیاس ایک ترانی شرطی کے بارے میں ہے جو ایک متصل اور حملیہ سے مل کر بنے، بس اس سے اشکال اربعہ میں سے جو شکل حاصل ہوگی اس سے مطلوب ثابت ہو جائے گا۔ اس میں ہماری بحث صرف ایک صورت میں ہوگی، یعنی جب حملیہ میں حد وسط تام ہو اور شرطیہ میں حد وسط غیر تام ہو، بس متصلہ میں دو صورتیں ہیں، یا صغرا میں ہوگا یا کبرا میں، اس طرح حد وسط یا مقدم کا جز ہوگی یا تالی کا جز ہوگی۔ اس قیاس سے نتیجہ حاصل کرنے کے دو مراحل ہیں، پہلے مرحلہ میں متصلہ کے مقدم یا تالی کہ جس میں حد وسط تو اسے حملیہ سے ملا کر نتیجہ لیں گے، پھر اس نتیجہ کو دوسرے مرحلہ میں اس متصلہ کے مقدم یا تالی سے ضم کر دیں گے کہ جس میں حد وسط کا تکرار نہ ہو، بس فرماتے ہیں ہمارا مطلوب یہاں پر ثابت ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔